وادی کشمیر میں بہت کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے. حالیہ ہی جو ریکارڈ قائم کیا ہے وہ -6.2 ڈگری ریکارڈ جو سیلسیس ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ایک طرف کڑاکے کی سردی اور دوسری طرف سمارٹ میٹر کا بل. یہ دونوں چیزیں کشمیر گھاٹی کے لوگوں کے لیے کافی مشکلات پیدا کر رہی ہیں. ایک تو سمارٹ میٹر پہ بجلی کا بل اتنا آ رہا ہے کہ ایک عام شہری اس سردی کے عالم میں نہ ہی گیزر کا استعمال کر پا رہا ہے، نہ ہی بلاور کا استعمال کر پا رہا ہے، اور نہ کسی اور الیکٹریکل ایکوپمنٹ یا گیجٹ کا استعمال کر پا رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو سری نگر میں ریکارڈ کیا گیا ہے وہ ہے -6.2 ڈگری. اور اتنا ہی نہیں بلکہ شوپیان میں کولڈسٹ نائٹ رہی ہے جس میں 10 ڈگری سیلسیس بھی ریکارڈ ہوا ہے. -10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے. اور ویسے ہی گلمرگ میں -6.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے. اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک کی کشمیر گھاٹی کی سب سے ٹھنڈی رات رہی ہے جس میں کہ -6.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے. دوستو کشمیر گھاٹی میں سمارٹ میٹرز لگے ہوئے ہیں. بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے، بجلی کٹوتی ہے. سردی کی ٹھنڈ میں، اس سردی کے عالم میں ایک عام انسان اگر بجلی کا استعمال نہیں کر پائے گا تو پھر بجلی لینے کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سمارٹ میٹرز کے اوپر بہت زیادہ بجلی کا بل آ رہا ہے. اب اگر مجبوری میں بھی کوئی گھر میں بجلی کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں کر پا رہا ہے. حقیقت تو یہ ہے، سچائی تو یہ ہے، صداقت تو یہ ہے کہ ہم سب عام شہریوں کو بجلی کی بہت ضرورت پڑتی ہے. سردیوں کے دنوں میں ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے یا باقی کام کاج کے لیے گرم پانی کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں گیزر کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے. اگر گیزر کا اچھے سے استعمال کریں گے تو سمارٹ میٹر کا جو بل ہے وہ بہت زیادہ آئے گا. ویسے ہی سردیوں میں اگر ہم لوگ جو ہے وہ صبح اور شام کے سمے میں ہیٹر کا استعمال کریں گے، ہم بلاور کا استعمال کریں گے تو کافی زیادہ بجلی کا بل آئے گا. تو ایک عام انسان کس طریقے سے مشکلات میں اپنی زندگی جی سکتا ہے؟ اب گھروں میں چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے ہیں، ان بچوں کو جو ہے وہ آپ کانگڑی نہیں دے سکتے ہیں. کانگڑی گرنے کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے اور بھی کئی ساری مشکلات آ سکتی ہیں. تو ایسے سمے میں جو ہے وہ ہر گھر میں آج بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے اور ہر عام انسان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا بھی اٹھانا پڑ رہا ہے. جہاں کشمیر گھاٹی میں بہت تیزی کی سردی پڑ رہی ہے، ٹھنڈی اور خشک ہوائیں چل رہی ہیں، وہیں دوسری اور بجلی کا بل بھی اتنا ہی زیادہ کشمیر گھاٹی کے اندر نظر آ رہا ہے. تو ایک عام انسان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہے، ایک عام انسان کے لیے کافی پریشانی کا سبب بن رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ کشمیر گھاٹی کے اندر رہنے والے ہر عام انسان کو آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ایسے ہی حالات رہے، اسی طریقے سے اگر بجلی کی کٹوتی رہی یا اسی طریقے سے ایک عام انسان کو بجلی وقت پہ نہ ملی تو کافی زیادہ اور بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہے. میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا جو بجلی محکمہ ہے ان سے، میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ صاحب سے کہ جناب آپ بھی کشمیر میں رہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کے اندر کتنی زیادہ ٹھنڈ ہے. اس سمے مائنس میں ٹیمپریچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ہر گھر میں گیزر، ہر گھر میں بلاور کا استعمال کرنا ضروری ہے. اگر گیزر اور بلاور کا استعمال نہیں کریں گے سردی کے دنوں میں تو عام انسان کی جان جو ہے وہ سردی سے چلی جائے گی. تو پھر اگر گیزر اور بلاور کا اگر استعمال کرنے کے لیے بجلی لینا بھی تو ضروری ہے، یہ تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے. لیکن جو یہ سمارٹ میٹرز ہم لوگوں کے سروں پہ تھوپ دیے گئے ہیں، زبردستی ہم لوگوں کے گھروں میں لگا دیے گئے ہیں، اب اس سمارٹ میٹر کی وجہ سے بہت پریشانی آ رہی ہے. ایک تو غریب انسان کا بجلی کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے، میجر ایشو ہے یہ. جس کا 500 بجلی کا بل آ رہا تھا اسے 5000 بجلی کا بل بھرنا پڑ رہا ہے. جسے 5000 بجلی کا بل دینا تھا اسے 15000 بجلی کا بل بھرنا پڑ رہا ہے. جسے 200 روپے بجلی کا بل دینا تھا آج وہ 600 روپے بجلی کا بل دے رہا ہے. 600 والا جو ہے وہ 1200 دے رہا ہے اور 1200 والا 1800، 1800 والا جو ہے وہ 2400 دے رہا ہے. تو بجلی کا بل اتنا زیادہ ہے کہ کسی بھی عام انسان کے لیے بھرنا مشکل نہیں ناممکن ہے. ایک بات تو یہ. دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سمارٹ میٹر گھروں کے اندر لگے ہوئے ہیں. سمارٹ میٹر کے کارن اگر ہم تھوڑی سی بھی بجلی کنزیوم کرتے ہیں تو اتنے زیادہ واٹس یہ سمارٹ میٹر دکھا دیتے ہیں کہ آپ جیسے عام انسانوں کے لیے کافی زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہے. دو چیزیں. اور تیسری جو میجر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر گھاٹی کے اندر جس طریقے کی سردی ہے، اس سردی میں ہر عام انسان کو آج کے سمے میں جو ہے وہ بجلی چاہیے. تو بجلی کی کٹوتی بھی رہتی ہے. گزشتہ راتوں میں کئی سارے علاقوں کے اندر بجلی نہ ہونے کے کارن لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑا. میں حکومت سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، میں وزیر اعلیٰ سے یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی کر کے اس میٹر میں انٹروین کریں اور یہ سمارٹ میٹر والی جو ایک مصیبت ہم لوگوں کے سروں پہ لائی ہوئی ہے اس سمارٹ میٹر کو ہٹایا جائے اور فلیٹ چارجز جو ہیں وہ جموں کشمیر کے عام شہریوں کو مہیا کیے جائیں. جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا 500، 600، 700 روپے بجلی کا بل دینا پڑتا تھا، ویسے ہی اگر دینا پڑے تو وہ بڑا بہتر رہے گا. آج سمارٹ میٹر لگا کر آپ جو ہے وہ لاکھوں روپے بجلی کا بل لے رہے ہیں اور پھر بجلی کے پولز کی حالت کیا ہے، ان ٹرانسمیشن لائنز کی حالت کیا ہے.
हज़ारों जगहों पे ट्रांसमिशन लाइंस कटी पड़ी हुई हैं, सड़क पे पड़ी हुई हैं, पेड़ पौधों के साथ ट्रांसमिशन लाइंस को बांधा हुआ है, बिजली के पोल्स तक नहीं है। ये बिजली के पोल्स का पैसा भी हम लोगों की जेब से निकाला जा रहा है। तो अब आप समझने की कोशिश करें, इंतहाई ये ज़रूरी है कि आप और हम सब लोगों को अगर इसी तरीके की मुश्किलात को फेस करना पड़ा तो शायद आज नहीं तो कल हम इस परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे और हमारे लिए बहुत दिक्कत बन सकती है। तो मैं गुजारिश करूंगा वज़ीर आला से और उनकी हुकूमत से कि इस मामले में इंटरवीन किया जाए। बिजली का मैटर सबसे बड़ा मैटर है। अभी गरीब लोगों पे लाखों रुपए पेंडिंग बिल्स पड़े हुए हैं, किसी गरीब पे 50,000, किसी पे लाख, किसी पे 2 लाख, किसी पे 3 लाख। हुकूमत आने से पहले इलेक्शन के समय में यह वादा किया था कि हम एमनेस्टी स्कीम लागू करेंगे, 1 टाइम बिजली बिल माफ करेंगे। तो वो 1 टाइम बिजली बिल कब आप माफ करेंगे? अब सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों में हर इंसान को बिजली जरूरत पड़ती है। घर में छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, सुबह शाम नमाज पढ़ने के लिए, वुजू करने के लिए गर्म पानी की जरूरत तो पड़ती है। और यह हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट मेजर इशू है जिसपे हमें बात करने की जरूरत है। आप बिजली हमसे हजारों रुपए हर महीने के लेते हैं, लेकिन हमारे घरों के पास जो बिजली के पोल्स हैं वो भी स्टील के नहीं है बल्कि लकड़ी के खंभे लगाए हुए हैं, और बिजली की जो तारें हैं वो बिल्कुल सड़क पर गिरी हुई होती हैं। कई सारे लोग तो शॉर्ट सर्किट की वजह से मर जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आज के समय में 2100, 2200, 2500 रुपए बिजली का बिल किस खुशी में आप वसूल कर रहे हैं, जबकि घर में अगर एक सिंगल बल्ब चल रही है फिर भी 2000 बिजली का बिल आ रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि हुकूमत को इसके ऊपर जो है वो गुजारिश है मेरी कि आप इस मैटर में जो है वो इंटरवीन करें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो बिजली दें। अब आप कह रहे हैं कि 2025 के बाद मुफ्त में बिजली मिलेगी या 200 यूनिट माफ किए जाएंगे, लेकिन 2025 मार्च तक जो सर्दियां इनमें क्या किया जाएगा? सर्दियों में कई सारे लोगों की जान निकल जाएगी। जब सर्दियों में आप बिजली माफ नहीं कर सकते हैं, आप मार्च या अप्रैल से बिजली माफ करेंगे, लेकिन इन 3 महीनों में, सर्दियों के 3 महीनों में एक आम इंसान कहां जाए? वो किसके आगे गुहार लगाए? वो किससे भीख मांगे? बिजली का बिल इतना ज्यादा हो चुका है कि एक आम इंसान को परेशानी हो रही है, मुसीबत में फंस रहा है, वो दिक्कत आ रही है उसे, मुश्किलात आ रही है उसे। और यह हर घर की कहानी है। और मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि आप भी वीडियो शेयर करें। खुदारा कम से कम अगर हम लोग आवाज उठाते हैं, आप लोग हमारी आवाज में आवाज मिलाकर हुकूमत तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करें। यह मुद्दा मेरे घर का नहीं है, यह मुद्दा आप सब लोगों के घरों का है। यह हम सब लोगों के घरों के साथ जुड़ा हुआ इशू है। यह मेजर इशू है आज के समय में। जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके के हालात बन चुके हैं, बिजली इतनी ज्यादा हमें नहीं मिलती है जितनी ज्यादा हमसे बिजली का बिल लिया जाता है। नदी नाले हमारे, बिजली के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमारे, बिजली के जो यहाँ पे नदी नाले हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे, और जम्मू कश्मीर के लोग ही बिजली से महरूम है। जम्मू कश्मीर के लोगों को ही बिजली जो है वो महंगी मिल रही है। हालांकि वजीर आला ने कहा था कि मैंने जो है वो बिजली को लेकर अलॉटमेंट ज्यादा की है, कुछ ज्यादा अलॉट करवाई है बिजली जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा बिजली का बिल अगर आएगा तो कौन बिजली का इतना ज्यादा बिल दे सकता है? ये एक आम सी बात है। तो इस पर मेरी गुजारिश है आप सभी देखने वालों को कि कम से कम आप वीडियो शेयर करें। और जो ये सर्दी है कश्मीर के अंदर, इस सर्दी के आलम में जो हम लोगों को ये मुश्किलात उठानी पड़ रही है, इसमें हमें थोड़ी सी जो है वो सहूलत फराम होनी चाहिए। फिलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।